کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل، خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ بارودی سرنگوں کا خدشہ، کالج کی عمارت کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کامیاب آپریشن میں کیڈٹ کالج کے کسی طالب علم یا استاد کو نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے 525 طلبہ سمیت 650 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ خارجیوں نے گزشتہ روز کالج کے مین گیٹ سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ 3 دہشت گرد کالج کے احاطے میں تھے جنہیں آج ٹھکانے لگا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا پوری قوم پاک فوج کی آپریشن میں کامیابی کے لیے دعا گو تھی۔ پاکستان میں ہم دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 36 زخمی ہوئے۔ دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر اور اعضاء ملے۔ خودکش حملے میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور پیدل اسلام آباد کچہری تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے کا راستہ نہ ملا تو پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ قریب سے گزرتے وکیل اور سائل دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نادرا کے عملے نے بھی حملہ آور کی شناخت کے لیے DNA سیمپل اکٹھے کر لیے۔ DNA ٹیسٹ کے بعد نادرا ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی۔ اسکور ہم سیٹ کر لیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہو تو افغان رجیم کو بھی جواب ملے گا۔ وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد واقعے کی ٹائمنگ دیکھ لیں۔ 2 واقعات کے بعد فوری رد عمل فطری بنتا ہے۔ ہفتوں کی بات چھوڑیں، دنوں میں جواب بنتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا یہ درست ہے، بات چیت کی گنجائش ختم ہو گئی۔ ترکی، قطر اور ایران جیسے دوست ملک کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ دوست ممالک کا افغانستان میں اثر و رسوخ ہے، وہ اسے استعمال کریں گے۔ کوئی راستہ نہیں نکلتا تو اس کے بعد جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خواجہ آصف کی وانا میں فورسز کے آپریشن کی بھی تعریف، کہا سلام ہے مادر وطن کے محافظوں کو جو قوم کے نونہالوں کا حفاظتی حصار بنے۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت، دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ 27ویں آئینی ترمیم کا آج قومی اسمبلی سے بھی منظور ہونے کا امکان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا نواز شریف 27ویں ترمیم کو ووٹ کرنے آج قومی اسمبلی ضرور آئیں گے۔ اور پاکستان نے پہلے ون ڈے میں سری لنکا کو 6 رن سے ہرا دیا۔ حارث رؤف کے 4 شکار، شاندار سنچری بنانے پر سلمان علی آغا پلیئر آف دی میچ قرار۔ CDC تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کئی دفعہ افغانستان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ جو اس میں ملوث ہے ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے، دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں تھے۔ افغانستان کو شواہد پیش کر دیے کہ کس طرح وہاں سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا اسلام آباد کچہری پر جس نے بھی حملہ کرایا نتائج بھگت دے گا، دوسرے ملک سے بھی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملا تو پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا افغانستان اور بھارت دہشت گردوں کی پشپناہی کر رہے ہیں، تحقیقات کے بعد تمام شواہد دوست ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد اور پرعزم ہیں، دہشت گردی کو ہر حال میں شکست دیں گے۔
شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہیں۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد خودکش دھماکے اور وانا میں حملے کی مذمت، کہا بھارتی دہشت گرد پراکسیوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ بھارتی ایما پر سرگرم فتنہ خوارج کی جانب سے وانا میں معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وقت آ گیا ہے دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر پاکستان کے امن و استحکام کے دشمن ہیں۔ وطن عزیز سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ بزدل دشمن نے وانا کیڈٹ کالج میں بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ قوم کے محافظ پاک فوج کے جوان بچوں کی ڈھال بن گئے۔ دہشت گردوں کو کالج کے ایک حصے میں دھکیلا، طلبہ سمیت 650 افراد کو سنگین خطرے سے نکال کر لائے۔ ریسکیو کیے گئے کیڈٹس نے ویڈیو پیغام میں کہا پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، سب محفوظ ہیں۔ فتنہ خوارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ ایک کیڈٹ نے کہا پاک فوج نے ہمارے لیے یہ کیڈٹ کالج بنایا تاکہ ہمیں تعلیم، امن اور ترقی مل سکے۔ بزدل دہشت گرد ہمیشہ چاہتے تھے کہ وزیرستان کے بچے تعلیم سے محروم رہیں۔ دہشت گرد ناکام رہے اور ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ علاقہ مکینوں نے بھی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد کچہری اور کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ خودکش حملے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا خودکش حملہ آور کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے سے روکنا اور وانا کیڈٹ کالج سے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنا فورسز کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ سہیل آفریدی نے کہا معصوم طلبہ اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ اقدام ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پمز اسپتال کا دورہ، خودکش دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہمی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد بار کونسل کا 3 روزہ ہڑتال کا اعلان، بیان میں کہا دہشت گردی کا واقعہ بزدلانہ اور عدلیہ پر حملہ ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے واقعے کو عدالتی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا۔ امریکہ، چین، قطر، ایران، برطانیہ، آسٹریلیا اور یورپی یونین کی اسلام آباد میں دہشت گردی کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا دھماکہ قابل مذمت اور انسانیت دشمن عمل ہے۔ قطر کا دہشت گرد حملوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، بیان میں کہا دہشت گردی کسی بھی جواز کے تحت ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ آسٹریلیا کا عوام کے تحفظ کے لیے سرگرم اداروں اور اہلکاروں کو خراج تحسین۔ اسلام آباد خودکش حملے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج اور افغانستان کی ملی بھگت سامنے آ گئی۔ اسلام آباد دھماکہ دوپہر 12:45 پر ہوا۔ افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سے ہی بات گشت تھی۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق افغان ملٹری پریڈ پر بھی دھمکی آمیز پیغامات میں لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے، اسلام آباد جلانے کی باتیں کی گئی۔ دھماکے سے پہلے افغانستان سے سوشل میڈیا پوسٹ واضح ثبوت ہیں، افغان طالبان رجیم باز نہیں آئی۔ یہ طالبان رجیم پاکستان میں کھلم کھلا دہشت گردی کی مرتکب ہے۔ اسلام آباد اور دلی دھماکے مخالف ملکوں کی ملی بھگت ہیں جن کا مشترکہ مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔
بھارت میں فالس فلیگ کی پرانی چال، شفاق مودی سرکار کا نیا ڈرامہ پھر ناکام۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں، اخبارات، شہریوں اور سوشل میڈیا نے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ نئی دلی میٹرو اسٹیشن دھماکے کو انتخابی فالس فلیگ قرار دیا۔ کانگریس رکن نے کہا یہ سب بہار الیکشن سے پہلے کا ایک متوقع سیاسی اقدام تھا۔ دی ٹریبیون انڈیا نے لکھا جائے وقوع پر نہ اسپلنٹر ملا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی دھماکہ خیز مواد کے شواہد ملے۔ دہلی پولیس نے بھی خودکش حملے کے امکانات مسترد کیے۔ صحافیوں نے کہا بی جے پی جب بحران میں آتی ہے، دہشت گردی یا دھماکے کا ڈرامہ رچاتی ہے، فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ دلی میں اپنے ہی شہریوں پر بم گرائے تاکہ احتجاج روکے جائیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی بھارتی الزام کو مسترد کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش، منظوری کل دی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں سینٹ نے اس بل کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا۔ اتحادیوں سے آئینی عدالت کے قیام پر تجاویز لی گئیں۔ سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھایا گیا۔ اس بل میں سوموٹو کا اختیار ختم کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں عطا کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے رینک کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ یہ اعزاز واپس لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا۔ صدر کو آرٹیکل 248 کے تحت تاحیات استثناء دیا گیا۔ ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج، شیم شیم کے نعرے۔ آئین میں تبدیلیاں اتفاق رائے سے کرائی جاتی ہیں۔ کل 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم منظور کرائی گئی۔ ہم اس باکو ترمیم کو نہیں مانتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثناء ہوتا ہے؟ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ آپ عدلیہ کو فتح کر کے مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا ٹائٹل ہی ختم کر دیا۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کرے گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کہا گیا قانون کے سامنے سب جواب دیں ہیں۔ آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا پی ٹی آئی سے سوال، کہا آپ نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو کرسی دے کر اسمبلی تحلیل کرائی۔ آپ نہ صرف قانون بلکہ پورے پاکستان کو جواب دیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق اسپیکر درجنوں بل لاتے تھے، بل کو پڑھا نہیں جاتا تھا، کہا جاتا تھا اس بل کو پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ سابق دور میں پارلیمان کے استحقاق کو گرایا گیا۔ ایم کیو ایم کی تجاویز پر مشتمل 28ویں ترمیم جلد ایوان میں آئے گی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال پر اعتماد کہتے ہیں مقامی حکومتوں سے متعلق ہماری تجاویز سے اتفاق پر وزیر اعظم اور کابینہ کے شکر گزار ہیں۔ تمام جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہونے پر آرٹیکل 140A 27ویں ترمیم کا حصہ نہ بن سکا۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل وزرائے اعلیٰ کے پاس رک گئے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو ایم کیو ایم کی ترمیم کو مانا جائے۔